صفیہ بہن نے جو بات کہی، دوسری پارٹیز بھی خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں. میں ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور بہت سارے، کافی سارے جو کہ سیاست میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. بہت عرصے سے میں ان کو جانتا ہوں، کافی سارے میرے جاننے والے ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی کھلم کھلا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا چند ایک سے آئیڈیا لینے کے لیے کہ تم کیوں کر رہے ہو، تمہارا تو کوئی لینا دینا کبھی تھا ہی نہیں سیاست سے، کسی بھی پارٹی سے، کیوں کر رہے ہو سپورٹ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ ظلم ہے اور انتہائی درجے کا ظلم ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ جواب ہے. بالکل. کلامی کی معافی. بس میں جانی بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جانی بھائی معذرت بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بہت انسسٹ کیا ہے، آپ کے پیچھے لگا رہا ہوں میں، تو اس کے لیے آپ سے معذرت، لیکن میری مجبوری. اب یہ واپس نہیں جائیں گے، آپ ہمیشہ آیا کریں گے، بہن کو خود لے. السلام علیکم. انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں معذرت خان ہوں، میں دیر سے آیا ہوں. نہیں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں ابھی سو کے ابھی اٹھا ہوں، بس ایسے ہی بند ہو کے آ کے بیٹھا ہوں آپ کے پاس. بہرحال آئی اپریشیٹ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. پلیزر میٹنگ آل آف یو. تھینک یو. اچھا جانو بھائی 2 منٹ آپ اور دے دیں. پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جلدی سے آپ، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے جیسے آپ نے کہا آپ کوشش کریں گے، پلیز آپ اپنی پوری کوشش کریں، چاہے 10 منٹ دے دیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہ دے سکیں کوئی بات نہیں، 10 منٹ آپ ایوری سیٹرڈے پلیز. ریکویسٹ ہے. اور جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں اور ہم سب جو ہیں، داؤد شاہ کاکڑ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی بلوچستان کے، انہوں نے مجھے آڈیو میسج کیا ہے، اور وہ ان کو جوائن کرنا تھا پروگرام، لیکن وہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ بیچارے اس وقت سب بلوچستان میں جو ہے، ہماری صفیہ بہن جانتی ہیں، سب بیچارے ادھر ادھر ہوئے ہیں، کیونکہ ان پہ جعلی FIRs کاٹی گئی ہیں، تو ان پہ بھی کاٹی گئی ہیں داؤد شاہ کاکڑ صاحب پہ، تو بیچارے ابھی جو ہیں ادھر ادھر ہوئے ہیں. انٹرنیٹ کا کنیکشن کا مسئلہ چل رہا ہے. انہوں نے مجھے آڈیو میسج کیا ہے. میں چاہتا ہوں جانی بھائی آپ جانے سے پہلے آپ بھی ان کا آڈیو میسج سنیں. میں پلے کرتا ہوں. 1 منٹ. سر کو اچھا پہ تو ہمارے اوپر یہ 3MP اور FIRs وغیرہ ہے، دہشت گردی کا پتہ نہیں کیا کیا FIRs ڈالے ہوئے، وہ میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں. میں پہاڑوں کی طرف ہوں، یہاں پر سیکھنے کا بہت زیادہ ایشو ہے، بہت زیادہ ایشو ہے. گھر پہ چاپے وغیرہ پڑ رہے، ورکرز گرفتار کیے گئے، کئی زخمی کیے گئے. میں چاہوں گا جیسے نوید کی بات کی راجہ صاحب نے، تو میں ایک جنرل بات ہے ہم سب جانتے ہیں، بٹ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کہ دیکھیں ظالم جو ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اسی لیے وہ ظالم ہوتا ہے. جب ظالم کا ظلم بڑھ جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ظالم کو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ کہیں میرا ظالمانہ اور ناجائز اقتدار ختم نہ ہو جائے. اسی وقت وہ اپنے ظلم کو بڑھاتا ہے. اگر ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہو تو وہ اپنے ظلم کو ایز از کنٹینیو کرتا ہے، وہ بڑھاتا نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو چینج اینی تھنگ، رائٹ. لیکن جب وہ اپنے ظلم کو بڑھا دے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو خود یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اب اس کا ظالمانہ نظام جو ہے نا وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. ڈر لگنا اس کو شروع ہو گیا ہے. ایک تو یہ بات میں کہنا چاہوں گا. اور آپ دیکھ لیں کہ عاصم منیر نے جو ظلم کیا ہے وہ باجوہ سے بھی زیادہ کیا ہے. یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ جو فوج کی لیڈرشپ میں غلط قسم کے لوگ ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ آبویسلی عاصم منیر ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں، ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. اسی لیے انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ باجوہ کے مقابلے میں بھی زیادہ کیا. باجوہ نے بھی کیا ظلم، لیکن ان لوگوں نے باجوہ سے بھی زیادہ کیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اب ان کا نظام ختم نہ ہو جائے، جو کہ ہونا ہے ختم اب انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ایک سوال ہے میں راجہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ راجہ بھائی آپ کا کیا اندازہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے فوج کی پاکستان کی، اس میں یہ کتنے لوگ ہوں گے عاصم منیر کے علاوہ، یا عاصم منیر کو شامل کر کے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ جنہوں نے یہ ظلم کے لیڈرز اندازاً کتنے ہوں گے؟ 5، 10، 50؟ آپ کا کیا اندازہ ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی میں بھی سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پہ میں داؤد شاہ کاکڑ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کو پروگرام جوائن کرنا تھا لیکن وہ پروگرام جوائن نہیں کر سکے انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے.
اور بیچارے اس وقت جو ہیں وہ کوئٹہ میں جو وہ جلسہ PTI کا کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کو کرنے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد ان پہ غلط اور ناجائز FIRs کاٹ دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بیچارے اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ در بدر ہوئے ہیں، اور در بدر ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ پروگرام جوائن نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی ہمت، ان کے عزم اور ان کے حوصلے کو، اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.